الحمد لله العلي العظيم العزيز الحكيم الذي خلق الإنسان من علق وعلم الإنسان بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيد المرسلين وخاتم النبيين المخاطب بالتوبة ياسين المبعوث برحمة للعالمين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا بشيرنا الموجه سيدنا الموجه المصطفى الأبجد النبي المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على الإمام الحق بالحق في الحق مع الحق من الحق إلى الحق على الحق سلامي وسلامنا على ابن أمه وأخيه ووليه ووزيره وخليفته وصاحبه وأشرف نعمته وذريته وباب علمه وحكمته وناصر حجته وعلم كل غالب مندوب كل قول إمام المشهور برماه نقطة الطائرة المطالب علي بن أبي طالب ثم الصلاة والسلام على محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المطهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صلاة سمجھدار سے یہ درخواست ہے کہ مرحوم مغفور مرحوم بجوار شاہ توس جناب سید عباس رضوی ابن سید ڈاکٹر انصار حسین رضوی ڈاکٹر انصار حسین رضوی اور ان کی اہلیہ اور چوری ظاہر حسین اور ان کی اہلیہ اور دیگر مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص سے بولا کہ درود کے ساتھ تلاوت اللهم صل على محمد وآل محمد بڑے جواب والے بلم صلی دعا ہے کہ مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ان مجالس کا اہتمام کیا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی محمد وآل محمد علیہ السلام کے صدقے میں ان کے درجات بلند فرمائے انہیں اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ان کے ذکر کو اچھائی اور نیکی کے ساتھ
آنے والے زمانوں تک باقی رکھے، جس نے حاضرین مجلس نے ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اور جس نے حضرات تشریف فرما ہیں ان کی جو حاجات ہیں انہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے وسیلے و واسطے سے پروردگار عالم ان حاجات کو پورا فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا ہو، اور جو مومنات بیمار ہیں واسطہ بیمار وزنا کا کہ انہیں شفا کلی عطا ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ پھر بابا کی بلند سے چونکہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کا بھی انتظار کیے بغیر پھر فوراً گفتگو آغاز کی جائے، چونکہ مغرب کی اذان سے پیش تک مجھے اپنے بیان کو سمیٹنا ہے، اور اس سے کافی پہلے اس لیے کہ مرحومین کے فاتحہ خوانی کا مرحلہ بھی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو حضرات تشریف فرما ہیں انہی کے ذوق سماعت پر اعتماد کرتے ہوئے میں ان کی جو خدمت کر سکوں تو میں اس کے لیے اپنی گفتگو آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور جتنی بلندی بھی آپ چاہتے ہیں سچے بھائی گفتگو تو اتنی بلندی پہ میں دیکھوں گا کہ اگر آپ کی آواز سلامات مطلب ہوئی تو ذرا اسے تھوڑا چونکہ یہ دو روزہ مجالس عطا ہیں تو یہاں کی سنجیدہ علمی اور فکری طبیعتوں کا خیال کرتے ہوئے میں چاہتا تو یہ تھا کہ دو روز کے اعتبار سے ہم ذرا دو پہ گفتگو کریں۔ پروفیسر مدعی صاحب تشریف فرمائیں تو ارادہ یہ تھا کہ توحید پر گفتگو ہوتی ہے، ایک پہ تو بات کی جاتی ہے، لیکن کبھی دو پہ گفتگو نہیں، تو دو روزہ مجالس میں ہم ذرا دو پہ بات کریں، کیونکہ جب اس دو سے دو چار ہوں گے تو معلوم ہوگا کہ ایک کا ایک ہونا کیا ہے۔ آپ کا اس سے سماعت ہے، تو چونکہ اتنا زیادہ جو روایتی انداز گفتگو ہے اس پہ زور دیا جاتا ہے کہ کوئی بات ہٹ کے کرنا ایک ایسے معاشرے میں کہ جو نقالی کا معاشرہ ہے، جہاں پر برسوں سے اور نسلوں سے صرف نقل در نقل کی روایت ہے، تو وہاں کوئی اصل تک پہنچنے کے لیے اور جو معاشرے سطحی ہو جائیں ان کی سطحیت، اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ پھر گفتگو گہرائی میں نہیں ہو سکتی، اور اس سے بہتر ایک اور فہم رکھنے والے حضرات تشریف فرما ہیں، وہ گواہی دیں گے کہ کبھی بھی موتی اور گوہر وہ کناروں پہ سڑکوں پہ دستیاب نہیں ہوتے، غواص اور غوطہ وہ ہمیشہ غوطہ اور غواص کو گوہر نایاب کی موتیوں کی جستجو میں ہمیشہ گہرائی تک پہنچنا پڑتا ہے۔ ہمارے دیگر بابا
صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں اور ظاہر ہے کہ اور انصاف ان کے حوالے اور ہماری اسلام آباد میں موجودہ سیاسی صورتحال کے مرتب ہوتے ہوئے ایک جملہ رکھا تھا کہ اب یہ کہا جا رہا ہے ذرائع ابلاغ سے اور سیاست و صحافت میں کہ 22 سال کی جدوجہد کے بعد جو انصاف کے لیے تحریک چلائی گئی تھی اس کا نتیجہ سامنے آ گیا اور ملک کے سب سے بڑے منتخب منصب پر عمران فائز ہو گئے. تو میں نے جملہ اسلام آباد میں کہا تھا اور میں یہ حجت کر رہا ہوں. میں نے کہا 22 سال انصاف کی بات کرتے ہوئے کم سے کم اسلام آباد نے عمران کو تو انصاف نے دیا ہے. اب 1400 سال میں ہمارا تقاضا یہ ہے کہ اب تاریخ مسلمان وہ عمران سے بھی انصاف کرے. اپنی گفتگو میں جو چلتے ہوئے لفظ ہیں یا بازاری جملے ہیں وہ استعمال نہیں. اگر مجھے سیاست کے خاندان سے بھی گزرنا ہو تو کوشش کرتا ہوں کہ اپنے دامن کو ان کانٹوں سے الجھائے بغیر اگر کہیں پر کوئی گلاب ہے تو وہ اپنے سننے والوں کے لیے ہدیہ کروں. اس لیے آپ کے لیے تو دشوار نہیں ہے, آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. بعض مقامات پہ مشکل پیش آ جاتی ہے کہ میں جو چھپا کے بات کہتا ہوں تو پھر اس کی وضاحت کرنا پڑتی ہے اور جو وضاحت ہے وہ میرے جیسے طالب علم کو زیب نہیں دیتا اور میرا ذوق نہیں ہے. اور فارسی میں کہتے ہیں کہ برہنہ حق نہ گفتر کمارے گویائی, یعنی اگر آپ نے کھل کے بات کہتی ہے تو خطابت اور سخنوری کا کمال یہ نہیں ہے. برہنہ حق نہ گفتن کمارے گویائی, اگر حرف برہنہ کہہ دیا, اسے بے لباس کر دیا, اسے واضح کر دیا, تو یہ سخنوری کا, یہ گفتگو کا, یہ خطاب کا کمال نہیں ہے. کمال گفتگو یہ ہے کہ بات حجاب اور نقاب اور پردے میں کہی جائے, اور کمال سماعت یہ ہے کہ وہ اس تک پہنچے. اور وہ جو غالب نے کہا تھا کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے, دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا, میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. تو کمال گفتگو یہ ہے کہ اگر خطیب کی زبان گویا ہو تو گویا وہ گویا ہے, لیکن اصل میں آپ کا دل گویا ہو. الفاظ میں استعمال اور انتخاب سے اجتناب, اور میں نے یہ چاہا کہ ذرا ہمیشہ اس بلند سطح پہ گفتگو ہوتی ہے ویسی ہی گفتگو ہدیہ کی ہے. تو اسلام آباد نے تو عمران سے انصاف کر دیا. اب مسلمان پر واجب ہے کہ وہ 1400 سال میں عمران سے انصاف. اور میری بات کی تصدیق کریں گے اعلیٰ عدلیہ سے وابستہ میرے محترم جسٹس صاحب کہ اگر میری انصاف کا بہت شور بجایا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ یہی سب سے بڑی قدر ہے, لیکن میں نے بین الاقوامی عدالت انصاف دہیگ اس کے سامنے ایک مقام پر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ عام طور پر
جن کا کچھ پہنچا تو ضائع میں اسے دوہرا کے پہنچانے کی طالب علمانہ کوشش کرتا ہوں. مل کے مرتبہ آباد بل کہ جس کا کوئی اصول نہیں ہے، اور اسی لیے اہل سیاست یہ کہتے ہیں کہ اصولوں میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، بے اصولی میں ہو سکتا ہے. تو آپ کی بے اصول سیاست میں جب اتنے برسوں بعد کہیں انصاف کو مانا، تو جب آپ کی سیاست سے کیا ملا کہ آپ کے تو اصول دین ہی میں انصاف شامل نہیں ہے، اور جب انصاف شامل نہیں ہے تو عدل کا مطالبہ آپ سے کیسے کیا جائے گا؟ عدل اور ہے، انصاف اور ہے. اور انگریزی کے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ جب اس پارٹی کا اس نظام اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، عام طور پہ لوگ اردو یا عربی یا فارسی کی محدودیت کا شکوہ کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں انگریزی بڑی وسیع زبان ہے، لیکن انگریزی زبان بھی بہت سے حوالوں سے محدود ہے، اور اس کی محدودیت کی بہت سی مثالیں ہیں. یہ پڑھنے کو نہیں کرنا، ان میں سے ایک مثال یہی ہے کہ چاہے عدل ہو چاہے انصاف، اس کا ترجمہ انگریزی میں جسٹس ہے. اب یہ جسٹس یہ ورب بھی ہے، یہ نام بھی ہے. جہاں سے یہ لگ رہا ہے میں اس کے پس منظر پہ بھی بات کر سکتا ہوں، اور وہاں سے جو ایڈجسٹمنٹ لفظ ہے وہ آیا وہ بھی، لیکن یہ میرا موضوع گفتگو نہیں ہے. یہ تو درمیان میں جب وہ تشریف لائے ہوئے بات آپ کے لیے حاضر کر دی گئی کہ ہمارا ممبر سے مطالبہ 14 سال سے یہ ہے کہ عمران سے انصاف کیا. اسلام نے تو کیا ہے، اور ہم انصاف کا تقاضا نہیں کرتے، عدل کا تقاضا کرتے ہیں. اس لیے کہ انصاف کو لفظ نصف سے، اور عدل کی تعریف یہ ہے کہ ولو شیء فی محلہ، ہر شے کو اس کے مقام پر رکھنا. تو علی کے بابا عمران سے عدل کا تقاضا اور مطالبہ اس لیے ہے کہ جو علی کے بابا کا مقام ہے اس مقام پر رکھا جائے.
اللہ سبحان اللہ. کہ پھر دیکھنا ہوگا خود مصطفیٰ کن ہستیوں کی عزت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. مصطفیٰ کے نام پر اپنے مونچھوں کو چومنا یہ تمہاری عزت ہے جو مصطفیٰ کے لیے ہے. اور مصطفیٰ جس کے ہاتھوں کو چوم رہا ہے وہ اس کی عزت ہے جو مصطفیٰ کے رہا ہے. درود و سلام کے لیے کہ جب محفلوں میں نعتوں میں دفتروں میں درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو احترام مصطفیٰ میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سلام پڑھا جا رہا ہے. یہ آپ ہم کھڑے ہو رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ مصطفیٰ کس کے احترام میں کھڑا ہو رہا ہے. میرے انتہائی معزز اور محترم سامعین، آپ کو یقیناً علم ہو بھی گیا اور علم نہ بھی ہو سکا اس انداز سے کہ میں نے جو عنوان کیا ہے سرنامہ کلام قرار دی تو میں کیسے آپ کے ذوق سماعت حسن سماعت آپ کی دعاؤں کے سلے اور نتیجے میں کس طریقے سے اس پر آ گیا. ورنہ آگے جو ثبوت ہو انصاف سے شروع ہوئی تھی اور عنوان کی آیت کو ابھی آپ سے ترجمہ و تعارف بھی نہیں ہوا تھا. میں تو آپ سے بھی یہ گفتگو کر رہا تھا کہ میرا اس طالب علم کا دروازہ شہر علم کے اس جادو کش کا خیال یہ تھا، ارادہ نہیں خیال، ہم کیا اور ہمارا ارادہ کیا. خیال یہ تھا کہ ان دو روزہ مجالس میں آپ سے دو پہ گفتگو ہو، اس دو سے دو بدو ہو، اس دو سے دو چار، اور پھر بات سمجھ میں آئے. کیونکہ ایک میں بہت بات ہوتی ہے، توحید میں بہت گفتگو ہوتی ہے، حالانکہ وہ ایک بھی گنتی کا ایک نہیں ہے. منتشر ہے تو پھر معاف فرمائیے گا مجھے. لیکن آج اگر کسی نے دو پہ گفتگو میرے محدود علم کے مطابق ممبر سے نہیں کی اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی کتاب یا خطاب موجود ہے. اگر کہتا ہے کہ شیخ صدوق کی کتاب خصال میں تو ہر حدت پہ یقیناً ہے باب ضرور موجود ہے، لیکن مستقل دو پر گفتگو دو موجود ہے. تو ارادہ تھا کہ دو پہ گفتگو ہو. دو کے بارے میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں وہ کچھ حدیثیں آج کی خدمت میں حاضر کر جائیں، اور پھر جب ذہن آمادہ اور تیار ہو جائیں تو ہم ذرا مشکل گفتگو کریں، یعنی فلسفہ ثانویت پہ گفتگو ہو کہ ثانویت کیا ہے، یہ دو کا نظام کیا ہے، یہ دو کیا ہوتا ہے، اور پھر مذہب میں ثانویت کیا ہے، یعنی یزدان و رمن. تو آخر یہ دو خدا کیوں مانے مذہب زرتشت میں؟ تو زرتشت میں بھی آپ سے بات ہوتی اور اوستھا ہوتی. میں کچھ عبارت اوستھا کی آپ کی خدمت میں رکھتا. اب اسے بھی عام طور پہ بڑے بڑے علماء اور پڑھنے والے بھی زرتشت اور اوستھا کہتے ہیں. تو یہ زرتشت اور اوستھا پہ آپ سے گفتگو ہوتی ہے. اور پھر فلسفے میں جو سنویت ہے اس پر، اور پھر سائنس میں جو سنویت ہے یعنی دونوں، اور پھر جو کمپیوٹر میں جو بائنری سسٹم ہے کہ ہے یا نہیں ہے، یہ صفر اور ایک، ان سب دو پہ بات کرتے ہوئے پھر قرآن مجید نے جہاں جہاں سنویت کا ذکر کیا ہے اس پہ ہم بات کرتے، اور پھر ہم اس دو سے کسی ایک تک پہنچتے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وقت بھی زیادہ دستیاب نہیں ہے اور سامعین بھی وقت ہی کے حساب سے ہیں.
اور جب میں یہاں خیر پور حاضر ہوا تو جو فرشے آدھا بچھانے والے جناب سید عباس اور مغفور، تو ان کے اہل خانہ سے جو بات ہوئی ہو ان کی کچھ فرمائیں، کچھ حکم انہوں نے بہت ادب کے دائرے میں بہت اچھے الفاظ میں فرمایا، تو اس لیے میں نے اسے طرح کر دیا کہ آپ سے سنگیت گفتگو نہ ہو، اور شاید زیادہ مشکل گفتگو ہوتی تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس کی زر سے محفوظ رہ گئے، اور چونکہ محفوظ رہ گئے تو اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ بآواز بلند سلامت کریے۔ منطقی ہے، استدلالی ہے، عقلی ہے، فکری ہے، علمی ہے، تو اس لیے کسی ترتیب، کسی تعلق، کسی رشتے، کسی رابط، کسی کوریلیشن کے بغیر گفتگو کرنا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے، بچپن سے لے کر تک۔ تو میں نے یہ دو کا خیال کرنے کے باوجود کیا کہ سرکار بھی کر دیا، پھر بھی بہرحال نعرہ کرتے ہوئے بھی میں ایک دو تک آ گیا، اور وہ دو یہ ہے کہ میں نے دو روزہ مجالس کے لیے 2 آیات کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں ایک آیت پہ آج گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور اسی آیت پر کل گفتگو ہوگی، اور چونکہ آج 8 نومبر ہے تو میں نے 8ویں ایک آیت تلاوت کی ہے، اور کل 9 نومبر ہے تو 9ویں آیت تلاوت کی ہے، اور یہ 8ویں اور 9ویں آیت قرآن مجید کی 48 میں سورہ فتح کی ہیں۔ سورہ فتح کی 8ویں اور 9ویں آیت، اس پر 8ویں آیت پہ 8 اور 9ویں آیت پہ انشاءاللہ العزیز کل گفتگو ہوگی۔ مل کے آواز سے بھائی مسلم کیونکہ مطالبہ بھی یہ تھا، اور حالات حاضرہ کا بھی تقاضا یہ ہے، اور تلاوت خیرات کے بغور ہمارے ملک میں تو حالات حاضرہ مسلسل ہے، حالات حاضرہ کو کئی سال ہوتے ہیں، تو یہاں پہ حاضرہ کبھی غیر حاضرہ نہیں ہوتا، ایک ہی طرح کے حالات رہتے ہیں۔ سورہ فتح قرآن مجید کا 48واں سورہ ہے، اس سے پہلے سورہ محمد ہے 47واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس 8ویں آیت مبارکہ میں ارشاد ذات احادیت بھی ہو رہا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، میرے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے، بشیر بنا کے بھیجا ہے، آپ گواہی دینے والے ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں، کرانے والے ہیں، اور ہم نے بھیجا اس لیے ہے، اس لیے ارسال کیا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ دنیا ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول، وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اب ان لفظوں کا ترجمہ میں آج نہیں کروں گا، اس پر انشاءاللہ آپ سے کل آج جو گفتگو ہے اس کا دائرہ ایک لفظ کا تو زیادہ سے زیادہ دو لفظوں پر مخصوص ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، میرے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ مصطفیٰ کس کا دعویٰ ہے؟ شاہد ہے تو کس عمل کا شاہد ہے، اور گواہی دینا اتنا بڑا منصب ہے کہ یہ منصب خود پہلے اللہ نے اپنے لیے پسند کیا، اسی لیے سورہ آل عمران قرآن مجید کا 30واں سورہ 18ویں آیت مبارکہ میں ارشاد ذات احادیت یہ ہو رہا ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، خود اللہ نے یہ گواہی
کی توحید کا پہلا گواہ خود اللہ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اور فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں کہ جو اس کی توحید کے گواہ ہیں، واولو العلم اور صاحبان علم۔ اگر آیت یہاں رکتی تو نہ رک جاتا، آیت آگے بڑھ رہی ہے تو آگے بڑھ کے میں کہوں گا کہ قرآن نے صرف یہی نہیں کہا کہ وہ صاحب علم ہو، نہیں، وہ اولو العلم کہ جو بالقسط ہے، یعنی جو عدل پہ قائم ہے، یعنی اللہ انہی کو آگے مانتا ہے کہ جو عدل کرتے ہیں۔ اس لیے کہ عدل بغیر علم کے ممکن ہے۔ اگر میرے اس جملے پہ میرے یہ محترم سماعت کرنے والے غور فرما سکیں تو میں جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے ان پڑھ اور بے علم دنیا نے علم کو اپنے اصول کو کیا فروغ میں بھی شامل نہ کیا، کیونکہ عدل بغیر علم کے ممکن نہیں ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں نے غلط کہا کہ اگر انہیں یہ معلوم ہو جاتا کہ انہیں معلوم نہیں ہے تو بھی وہ علم کے دروازے کو مان لیتے۔ ہونا یہ ہے کہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہے۔ جہالت کی سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ اس جاہل کو یہ علم نہ ہو کہ اسے علم نہیں ہے۔ یہ بھی حصول علم کی ایک منزل ہے، مرحلہ ہے کہ کسی کو یہ علم ہو کہ اسے علم نہیں ہے۔ دنیا تو اس پہلے مرحلے پر نہ آئی، انہیں یہ تک علم نہیں ہے کہ انہیں علم نہیں ہے۔ تو جسے یہ علم بھی نہ ہو کہ اسے علم نہیں ہے وہ جاہل ہوتا ہے۔ جملے میں توجہ فرمائیے گا، جسے یہ علم بھی نہ ہو کہ اسے علم نہیں ہے تو وہ جاہل کہا جاتا ہے، اور جسے یہ علم نہ ہو کہ اسے علم نہیں ہے اس کے باوجود خود کو صاحب علم سمجھے وہ جاہل نہیں ہوتا، وہ ابو جہل ہوتا۔ کہ جسے یہ علم بھی نہ ہو کہ اسے علم نہیں ہے، پھر بھی خبر یہ ہو کہ وہ صاحب علم ہے، وہ جاہل نہیں ہوتا، وہ ابو جہل ہوتا ہے۔ بس رونا یہ ہے کہ دنیا نام کے ابو جہل کو جانتی ہے اور لعنت بھیجتی ہے، اور ہم ان سارے ابو جہلوں کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ تو ابو جہلی اور ابو لہبی یہ نام سے زیادہ کام سے بچانی جائے گی۔ نام تو کسی کا کوئی ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ ابو جہل والا کام کرے تو ابو جہل ہے، اگر وہ ابو لہب والا کام کرے تو وہ ابو لہب ہے۔ تو اب یہاں پہ ادب کا ادب کرنے والے، جانتے والے میں سے یہ تشریف فرما ہے، شعر کا بڑا اچھا ذوق رکھنے والے اور خود شعر کہنے والے تشریف فرما ہے، تو میں بات کو شعر میں مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ شاعری میں جہاں اور خوبیاں ہیں اس میں ایک
منقبت لکھنے کے لیے، لیکن منقبت اس وقت لکھی جاتی ہے جب کوئی قابل تعریف کارنامہ انجام دیا جائے۔ تو کسی کو بقلم خود ہیرو بنانا یہ آسان ہے، لیکن اس میں اوصاف و کمالات ڈالنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں جو منقبت کے خزانے ہیں وہ دنیا کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس لیے ذرا شاعری میں بات چونکہ مختصر ہو جاتی ہے، اس لیے ہم کیسے پہچانیں کہ ابو جہل اور ابو لہب کیا ہے؟ تو اگر نام کسی کا کچھ بھی ہو، وہ نام مسلمانوں سے ملتا جلتا نام بھی کیوں نہ ہو۔ دیکھیے بہت خوبصورت سوال فرما رہے ہیں آپ، اور میں دعا ہوں آپ کے لیے، لیکن میں آپ سے پھر درخواست کروں گا کہ مجھے جو حرف واضح ہے یا آشکار سخن ہے یا جو موجودہ حالات میں بالکل چیزیں اور نام واضح ہیں، تو وہ زبان سے دہرانے کا موقع نہ دیجیے گا، اور میں جیسے ہی اسے ایک ملفوظ انداز میں آپ کی خدمت میں رکھیں تو وہ آراستگی ہے سخن کی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی خوف ہے، ایسا نہیں ہے کوئی قانون اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ میں تو بباکے ظہور دارالحکومت میں جو لوگ اختیار رکھتے ہیں، اقتدار رکھتے ہیں، ان کے سامنے کہنے کا عادی ہوں۔ یہ صرف اس لیے کہ آداب خطاب یہ ہیں، اور جو سخن کی آراستگی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ سے بات بالکل واضح اور کھلے لفظوں میں نہ کروں۔ یہ بازار کی گفتگو تو ہو سکتی ہے، ممبر کی گفتگو نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک عرصے سے دنیا بازاری گفتگو کی عادی ہو گئی ہے۔ اور میں نے آپ سے مسلسل کہا ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سینکڑوں مرتبہ کہہ چکا ہوں، ہر جگہ یہاں پر بھی خیرپور سے لے کر تمام سندھ میں اور تمام پاکستان سے باہر کہ علی کے معنی ہے بلند، علی کے معنی ہے اونچا، علی والے بازار میں بازاری بات نہیں کرتے، یہ تو منبر ہے۔ اس لیے شعر میں پہلے سنا دوں گا، اور اس پر جو بات آگے بڑھانا ہے اس کے بعد حقیقت کروں گا۔ شعر آپ کا سب کا نہیں، لیکن ایک بڑی تعداد کا جانا پہچانا ہے۔ میں نے اس کے لیے صرف یہ زاویہ آپ کو دیا ہے کہ نام سے نہیں کام سے پہچانا جائے گا کہ کون ہے جو ابو جہل ہے، کون ہے جو ابو لہب ہے۔ تو جہالت کا کام ہے کہ وہ ہمیشہ تخریب کرتی ہے، علم تعمیر کرتا ہے۔ جہالت تخریب کرتی ہے، علم آباد کرتا ہے، جہالت برباد کرتی ہے۔ علم لگی ہوئی آگ کو بجھاتا ہے، جہالت آگ لگاتی ہے۔ تو اب مجھے زیادہ انتخاب ان دو مصروں کے لیے نہیں کروانا، یہ جمیل مظہری کے دو مصرے ہیں، اسی لیے جمیل مظہری نے کہا کسے خراب تھی کہ لے کر جہان مصطفی جہاں میں آگ لگا دی پھر ابو لہب، تو یہ نام مصطفیٰ کا لگا ہے، آگ لگا
مختلف انداز سے بات کرتا ہوں. شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے. یہ دو مثال آیا جائیں. شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے. ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے. بچپن میں بھی کبھی نہیں چلا, ہمیشہ کوئی نئی دریافت نئے سخن کی کوشش کی ہے. اور جو رابرٹ فراس نے کہا تھا کہ وہ جو روڈز ہیں کہ always taken the road less traveled, وہ تو فراس نے کہا تھا کہ جو less traveled ہے اس پہ کم سفر کیا گیا ہے. میں وہ راستہ لے رہا ہوں جس میں سفر کیا ہی نہیں گیا, اور میں اس اجاڑ راستے کو ایسی شاہراہ بنا کے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ بعد میں آنے والوں کے لیے وہ آسانی ہو جائے. اس لیے کتنی باتیں آج سے 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال پہلے میں نے پہلی مرتبہ وہ کہیں بعد میں لوگوں نے اس کے بعد سن کے کہی ہیں, مجھے پڑھ کے کہی ہیں. اس لیے میں آپ کی خدمت میں بے انتہا یہ میں نے آپ کی دعا کے لیے کہا ہے کہ اور دعا فرمائیں. تو اس لیے میں واضح طور پہ بھی ان چیزوں کو کہہ سکتا تھا, لیکن چونکہ آپ کا معیار سماعت بلند ہے تو اس بلندی کو میں نے بات کی کہ نام سے نہیں کام سے بچانا جائے. کہ اگر کام تعمیر ہے تو یہ مستقبل, کام تخریب ہے تو یہ بجہلی و بلہبی. کام آباد کرنا ہے کہ جو یسرب ہو, یسرب نہیں یسرب جس کی آب و ہوا غیر صحت مند ہو, جہاں کی تاریخ ایک اجنبی تاریخ ہو, جو کبھی شہروں میں شہر شمار نہ ہوتا ہو. تو آج 8 نومبر کو ورلڈ اربنزم ڈے پر, یعنی جو شہروں کا عالمی دن ہے, اس میں آپ کی خدمت میں یہ کر رہا ہوں کہ وہ مصطفیٰ جب مکے کو چھوڑ کر آئے یثرب میں تو یثرب کو یثرب نہ رہنے دے, اسے مدینہ بنا دے, یعنی شہر بنا دے. یعنی اربنزم آ گیا. اربنزم اس لیے آیا کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جب گاؤں سے آپ شہر میں آتے ہیں تو گاؤں کی ثقافت ہوتی ہے, شہر کی تہذیب ہوتی ہے. اسی لیے کہا کہ اب اسلام کسی ایک چھوٹے سے مکے کی ثقافت نہیں ہے, مدینہ بنا رہا ہے کہ اب یہ عالمی تہذیب ہے. اس میں کوئی ثبوت کا وقت نہیں ہے. شاید کوئی اور خریا نہ کرے اور نہ کر سکے. بالکل وقت 6 بجنے میں 5 منٹ تک کا بتایا گیا تھا. جی نہیں خود پہلے اس وقت مل کے بابا علیہ السلام پڑھیے. تو یہ کوشش کرتا ہوں کہ 5 منٹ میں اپنی اصول کو سمیٹ. تو اگرچہ وہاں اور گفتگو ہوگی لیکن ممکن ہے ورلڈ اربنزم ڈے پر منومان میں میں رات کو 10 بجے کوئی گفتگو کروں, لیکن یہ آپ کی خدمت میں لکھا دیا جائے گا کہ یہ لفظ مدینہ, مدینے کے معنی ہے شہر. یہ اسلام کا شہر میں آ جانا, ہجرت کرنا سنتا. یہ معنوی سطح پر, میننگ کی سطح میں یہ دلیل ہے کہ اسلام ثقافت نہیں ہے, اسلام تہذیب ہے. ثقافت علاقائی ہوتی ہے, تہذیب عالمی ہوتی ہے. اس لیے دکھانے کا یہ پھر تھوڑا سا بجھل بھی ہو گئے گا اس گفتگو کو. تو مصطفی وہ ہے کہ جو تعمیر کرے اور بلہبی وہ ہے جو تخلیق کرے.
مصطفی ہمیشہ راستے کی رکاوٹوں کو ہٹاتے ہیں، اور ابو جہل اور ابو لہب راستوں کو روکنا، اس میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کا نام ہے۔ تو بس اللہ شکر رہا نہیں، اس لیے میں آخر میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اگر آپ تک میں پہنچا سکتا، یہ نام نہیں بتائے گا، نام مسلمانوں والا ہو بے شک، لیکن یہ کام بتائے گا کہ یہ مسلمانوں والا کام۔ اس لیے میں تاریخی حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کعبہ جس کو تعمیر کیا، تعمیر تو پہلے سے موجود تھی لیکن اس کی بنیادوں کو بلند کیا، جو رفع قواعد ہے اسے اٹھایا، لیکن معمار کعبہ وہی کہلائے گا۔ آدم نے تعمیر کیا لیکن آدم معمار کعبہ نہیں کہلاتے، ابراہیم ہے جنہوں نے کعبہ تعمیر کیا۔ ابراہیم ہے کعبہ تعمیر کرنے والے کا نام، اور یہ جو کعبہ گرانے آیا تھا وہ ابرہا، وہ آیا کعبہ گرانے کے لیے، ابراہیم نے تعمیر کیا، ابرہا تخریب کے لیے آیا، وہ اٹھانے کے لیے، یہ گرانے کے لیے۔ اچھا ابرہا سے کوئی ڈر تو نہیں، آپ کو ڈرنے کے لیے بچے بیشتر سادات ہیں، اور ان کو تو حضرت عبد المطلب اپنے جد کا یاد ہونا چاہیے مجھے اور آپ کو۔ میں کہا آپ کو نبی اونٹوں کا مالک ہوں، اس کعبے کا کوئی اور مالک ہے، کوئی جانتا ہے کہ کیسے اس کی حفاظت کرے۔ آج تو اگر ایک عالمی طاقت بے نظیر اور توہین بھی کر دے اس بات کی کہ تم تو اس قابل بھی نہیں ہو کہ ایک ہفتے تک اپنی حفاظت کر سکو، تو ہمیں یا اللہ مدد کا نعرہ سکھانے والے ان سے مدد مانگتے رہتے ہیں کہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ تو جو مجھے اہم ترین جملہ کہنا ہے کہ جو بہت سے صاحبان علم کے علم میں بھی ممکنہ طور پر نہ ہو، یہ جو ابرہا تھا اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تھا، یہ ابرہا اب نہیں رہا، تو یہ ابرہا اب نہیں رہا، تو اس سے گھبرانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ابرہا بنیادی طور پر ایتھوپیا کا رہنے والا تھا جسے حبشہ کہتے ہیں، تو جو قبطی زبان وہاں بولی جاتی ہے کاپٹک لینگویج، تو قبطی زبان آپ جانتے ہیں کہ میں کتنی زبانوں کا جاننے والا ہوں، تو قبطی زبان میں ابرہا ابراہیم کو کہتے ہیں، یعنی نام اس کا
یہ تو نام سے نہیں کام سے دیکھنا. تعمیر کا کام ہے, تقریب کا کام ہے, آگ اٹھائی جا رہی ہے یا آگ لگائی جا رہی ہے, راستے کھلے جا رہے ہیں یا راستے روکے جا رہے ہیں, تو اسی سے معلوم ہوگا. اور اگر کسی اور طریقے سے معلوم نہ ہو تو جو مصطفیٰ کی عظمت کا دعویٰ کرنے کے لیے نکلے ہیں کہ اچھا وہ ہے مصطفیٰ کی عظمت, تو جو ہر ایک کو پتھر مار رہے ہو تو جان لینا کہ ان کا عمل بتا رہا ہے یہ مصطفیٰ والے نہیں ہیں. مصطفیٰ تو طائف میں پتھر کھاتا رہا, جواب میں ایک بھی پتھر نہیں مارا. یہ پتھر نہ مارنے والوں کو بھی پتھر مار رہے ہیں, وہ پتھر مارنے والوں کو بھی دعا دے رہا ہے. اچھا پھر بھی پتا نہ چلے تو زبان بتا دے گی کہ وہ مصطفیٰ جس کی زبان تو قرآن ہے اور جس کی عظمت کا دعویٰ کرنے والے انہوں ان کا نام لے کر اپنے اقتدار کے لیے کرنے والے یہ زبانوں میں گالیاں ہیں. ایک طرف حافظ قرآن ہونے کا دعویٰ, دوسری طرف زبان پہ آیتیں نہیں ہیں, گالیاں ہیں. تو تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ حافظ قرآن اور ہوتا ہے محافظ قرآن. محافظ قرآن اور یاد رکھیے یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. کالیا باندھے سر پر رکھ کر نام کے ساتھ یہ رزمی لگا کر کہ دنیا سادات میں سے سمجھ لے. نہیں گزرے والا ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ نسبت کے رزمی ہیں. تو اب میں جملہ کہہ رہا ہوں سید عباس نبی کے دوسری برسی کے اس مجلس کے صحیح اجتماع میں, اور میں یہ رزمی ہو کر ایک جملہ آپ کی خدمت میں تمام سادات کے لیے اور تمام دیگر سادات کے لیے اور غیر سادات کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں کہ دیکھو دھوکہ نہ کھانا, فریب میں نہ آنا. یہ نسبت کے لیے ہے اور ہم نسب کے لیے ہیں. نسبت کے لیے اور ہے, نسب کے لیے مجھے یہیں سے آپ کو لے جانا تھا. اسی کے حرم تھا, اسی مشہد تک کہ جہاں آج ان کے بلدی دراجات کے لیے مجلس ہے, جسے وہاں ان کا جواب نصیب. ابھی بالکل وقت نہیں رہا, میں مسائل بھی آگے نہیں بیان کر سکوں گا. کل انشاءاللہ ملدی اگر آپ زیادہ جلد تشریف لے آئے تو آج میں نے 5 بجے کے بعد گفتگو آغاز کی, لیکن اگر کل آپ تشریف لے آئیں تو میں 4:30 بجے گفتگو آپ سے آغاز کر سکتا ہوں تاکہ صحت حاصل آپ سے بات ہو سکے. اس لیے آج مسائل چونکہ 29 سفر کی شرط لگ جائے گی اور ایک روایت کے مطابق 17 سفر بھی ہے, 23 سفر بھی ہے, لیکن ایران میں مجموعی طور پہ زیادہ تر 29 سفر میرے اور آپ کے 8ویں امام 8ویں آیت سے ہی مجھے یہاں تک آنا تھا. لیکن انشاءاللہ پھر 8ویں آیت میں ابھی لفظ شاہد میں گفتگو نہ ہو سکی تو ابھی تو پورا حلی و ملاحق کو بے نقاب کیا ہے. نسب کا علمی ہونا اور نسبت کا علمی ہونا وہ آپ کی خدمت پر رکھا ہے. اس لیے میں آج تفصیل سے مسائل کل بیان ہوں گے میرے اور آپ کے 8ویں امام کے, ورنہ ایران کے لحاظ سے آج شہادت وہاں پر مراسم شعرائی مراسم ادا آج ادا کیے جاتے ہیں. تو ایک مصرع کہہ رہا ہوں آپ سے, آپ سب کا سنا ہوا جانا پہچانا مصرع ہے. میں کہتا ہوں یقیناً کسی کا گزر جانا, کسی کی مرگ, کسی کی رحلت وہ افسوسناک واقعہ ہے, لیکن اگر کوئی اپنے اصل سے وابستہ ہو جائے تو اس کے لیے ایک مصرع عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ جب کوئی پہنچ جاتا ہے جہاں اسے پہنچنا ہو تو کہا جاتا ہے پہنچی وہیں خاک جہاں داخل. اس کے معنی ہے کہ وہیں خاک پہ بن گئے, لیکن وہ ایسے کریم ہیں کہ وہ خاک کو خاک نہیں رہنے دیتے. مرتبہ کر دیتے ہیں, بس بالکل وقت نہیں رہا, صرف ایک جملہ مسائل پہ کہہ رہا ہوں, صرف ایک جملہ. لیکن کل اگر آپ
فرما لیں گے تو میں آپ کی دیر تک 20 منٹ آدھے گھنٹے تک 1 گھنٹہ بھی فرمائیں گے تو میں 1 گھنٹے تک کے مسائل میں شرکت کروں گا، لیکن اب بالکل چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب میرا اور آپ کا 8واں امام مدینے سے روانہ ہوا نا خراسان کے لیے، تو اپنے تمام اہل خانہ اور خاندان کو جمع کیا اور سب کو جمع کرنے کے بعد بس یہی قیامت کا جملہ ہے، اگر آپ نے اسی پر کوشش کی حق کو ادا کرنے کی، حق کوئی نہیں ادا کر سکتا، نہ آپ نہ میں نہ کوئی اب تک ادا کر سکا ہے، لیکن اگر آپ نے اور میں نے کوشش کی تو اسی میں مسائل مکمل ہو جائیں گے۔ سب کو محلہ بنو ہاشم میں بن ہاشم کی حویلی میں جمع کر کے جب سب جمع ہو گئے، سب عظیم کو جمع کر کے میرے اور آپ کے 8ویں امام سلطان خراسان غریب الغرباء غریب دوست نے صرف ایک جملہ کہا کہ تم سب مل کے مجھے اچھی طرح دیکھ لو، آج کے بعد مجھے دوبارہ نہیں دیکھ سکو، آج کے بعد نہیں دیکھ سکو گے، کل انشاءاللہ تفصیل بیان کروں گا۔ اور جب یہ سفر کی مجھے مدینے سے حسین بھی چلے، مدینے سے یہ حسین کا بیٹا دادا بھی آ رہا ہے، میں پھر بڑی تفصیل بیان کروں گا، کل کوئی اور بات ہوگی تو میں آپ کی خدمت میں صرف یہی روک رہا ہوں آخری جملہ اور اس پہ دعا دینا چاہتا ہوں۔ ایسے میں جب میرا 8واں امام رضا علیہ السلام اپنی حویلی کے دروازے پہ آئے تو دیکھا کہ سب کو جمع کیا تھا اور وہیں امام تقی جواد بھی موجود تھے، فضل موجود ہے، اور ابھی وہ جو کم سن بیٹا ہے، لیکن جیسے ہی سر دروازے قریب آئے دیکھا کہ بیٹا اپنے سر سے چھوٹا سامان اتار کے زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، مدینے کے خاک بالوں میں ہے۔ ایسے میں امام رضا نے امام تقی سے کہا کہ زمین کیا حال بنایا ہے؟ ایسے میں نبی نے کہا بابا جسے اپنے یقین ہونے کا یقین ہو جائے اس کے بال ایسے ہی بکھر جاتے ہیں، اس کے بالوں میں ایسے ہی خاک ہوتی ہے۔ تفضل الفقراء من الناس ولا علم بالدرع ولا قلب